میں ابا کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ ہمارا گھر گاؤں میں تھا۔ میرا کوئی بھائی یا بہن نہیں تھی، یہاں تک کہ ماں بھی نہیں تھی۔ میں نے کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایک بار ابا سے اپنی ماں کے متعلق پوچھا تھا۔ ابا نے کہا تھا کہ تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اماں کے انتقال کے بعد ابا نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ مجھے میری پھپھو نے پالا پوسا تھا، لیکن 4 سال پہلے میری پھپھو بھی انتقال کر گئی تھی۔ میرا ابا جوان اور صحت مند تھا۔ رشتہ داروں نے اس پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالا تھا، لیکن ابا نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اپنی پھول جیسی بیٹی پر ستیلی ماں مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ ابا کوئی کام نہیں کرتا تھا، وہ سارا سارا دن گھر پر ہی رہتا تھا۔ اس کی کوئی زمین بھی نہیں تھی کہ جس پر وہ کھیتی باڑی کرتا۔ اس کے باوجود ابا کے پاس پیسے ہوتے تھے اور وہ گھر کے اخراجات پورے کر رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ابا نے پورے گھر کی مرمت کرائی تھی، پرانا فرنیچر بیچ کر نیا خریدا تھا۔ ہمارا گھر یوں لگتا تھا جیسے امیروں کے گھر ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی ابا سے نہیں پوچھا تھا کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، جبکہ وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا۔ ابا سخت مزاج کا انسان تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں وہ مجھے ڈانٹ ہی نہ دے۔ بہرحال میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی۔ ابا میری ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ اس نے کبھی مجھے کسی چیز کے لیے تنگی میں نہیں آنے دیا تھا۔ میری عمر 19 سال تھی اور میں گاؤں کے بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ پڑھنا اور پڑھانا میرا شوق تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام ارشد تھا۔ وہ ہمارا ہمسایہ تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور محبت کرتے تھے۔ میری خواہش تھی کہ میری شادی ارشد سے ہو اور ارشد بھی یہی چاہتا تھا، لیکن ابھی تک اس نے اپنے گھر والوں سے میرے لیے بات نہیں کی تھی۔ ارشد پڑھا لکھا تھا اور کچھ ہی عرصے پہلے وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے گاؤں آیا تھا۔ اس کا ارادہ گاؤں میں اسکول کھولنے کا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب میں اسکول کھولوں گا تو تم میرے اسکول میں بطور ٹیچر پڑھایا کرو گی۔ میں نے حامی بھر لی تھی اور میں انتظار میں تھی کب وہ اسکول کھولے گا اور میں وہاں ٹیچر لگوں گی۔ اس بارے میں نے ابا کو آگاہ کر چکی تھی اور ابا نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ کچھ دنوں سے میں ایک بات نوٹ کر رہی تھی۔ دراصل میں صبح جلدی اٹھنے کی عادی تھی۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی تھی تو میری آنکھ کھل جاتی تھی، جبکہ ابا اپنے کمرے میں سویا رہتا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے ہم اپنے اپنے کمروں میں ہی سویا کرتے تھے۔ ابا جب بھی کمرے سے نکلتا تھا تو اس کے پاس پیسے ہوتے تھے۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ابا کوئی کام بھی نہیں کرتا، اس کے باوجود اس کے پاس ڈھیر سارے پیسے ہوتے ہیں۔ پیسوں کو دیکھ کر ابا کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی ابا سے پوچھنے کی۔ ایک ہفتہ 2 ہفتے میں خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ ابا جب ناشتہ کر رہا تھا، ابا ایک بات پوچھوں، مجھے ڈانٹو گے تو نہیں؟ میں نے لاڈ بھرے لہجے میں کہا تو ابا نے لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، ہاں پوچھ میرا پتر، میں اپنی پیاری دھی کو کیوں ڈانٹوں گا؟ میں لمحہ بھر چپ رہی، پھر میں نے کہا، ابا میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، جب تو صبح کمرے سے باہر آتا ہے تو تیرے پاس بہت سارے نوٹ ہوتے ہیں، تو کوئی کام بھی نہیں کرتا، تیری زمینیں بھی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی کاروبار ہے، آخر ان پیسوں کا راز کیا ہے؟ ابا میری بات سن کر ابا کا چہرہ یکدم تاریک پڑا۔ اس کا لقمہ چباتا ہوا منہ میں رہ گیا تھا۔ میں اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ کہیں میری بات سن کر ابا ناراض نہ ہو جائے۔ اس نے پانی پی کر لقمہ حلق سے نیچے اتارا اور کہنے لگا، میری دھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ تو پوچھ کر کیا کرے گی؟ تجھے آم سے مطلب رکھنا چاہیے، گٹلیوں سے نہیں۔ میں گھر کے اخراجات پورے کر رہا ہوں تو بس، اس سے آگے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور سن، آئندہ اس بارے میں دوبارہ بات مت کرنا، سمجھ گئی ہے نا؟ میں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ ابا کے جواب سے صاف لگا تھا کہ وہ نوٹوں کے راز کے بارے میں بتانا ہی نہیں چاہتا۔ پھر میں بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس دوران میں کن اکھیوں سے ابا کی طرف دیکھ لیتی تھی، جو ناشتہ کرنے کے بعد گہری سوچ میں چلا گیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے برتن اٹھائے اور کچن میں چلی گئی، لیکن میری نظریں ابا پر ہی تھیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ابا کو فون آیا اور وہ مجھے دروازہ بند کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور ابا کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ابا کی الماری کی چھان بین کی تو یہ خانہ کھولتے ہی مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ کھانا 1000، 500 اور 100 کے نئے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابا کے پاس اتنے سارے پیسے تھے۔ میرے دل میں خیال ابھرا کہ کہیں ابا کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کرتا، اس نے کہیں چرس بیچنے کا کام تو شروع نہیں کر رکھا۔ میں نے کمرے کی بھی تلاشی لی تھی، لیکن مجھے ابا کے کمرے سے چرس کی ایک پڑیا تک نہیں ملی تھی۔ میں ناکام و نامراد کمرے سے نکل آئی اور خود کو گھر کے کام کاج میں مصروف کر لیا، لیکن میرا دماغ ابا اور الماری میں موجود نوٹوں کی طرف ہی اٹکا ہوا تھا۔ ابا سے بات کرتی تو اس نے غصے میں آ جانا تھا اور کہنا تھا کہ تم میرے کمرے کی تلاشی لیتی رہتی ہو۔ اس طرح ابا کا مجھ پر اعتماد بھی اٹھ جاتا اور میں ابا کا اعتبار نہیں کھونا چاہتی تھی، اس لیے میں خاموش رہی۔ اسی شام ہی ارشد سے فون پر میری بات ہوئی تو وہ میرا لہجہ سن کر چونکا اور استفسار کیا، بلکیس خیریت تو ہے؟ تمہاری آواز اداس اداس سی ہے۔ میں نے طویل سانس لی اور بولی کہ دراصل میں بہت پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری الجھن کیسے دور ہوگی۔ ارشد پھر ٹھٹکا اور ضد کرنے لگا کہ میں اسے اپنی پریشانی بتاؤں، حالانکہ میری اس پریشانی سے اس کا دور دور تک واسطہ نہ تھا۔ ویسے بھی میں اپنی کوئی بات ارشد سے نہیں چھپاتی تھی، اس لیے اس کے بار بار اصرار پر میں نے ساری بات بتا دی۔ وہ بھی حیران رہ گیا اور کہنے لگا، بلکیس واقعی تمہاری الجھن غور طلب ہے۔ یہ خیال مجھے بھی کافی دنوں سے ستا رہا تھا کہ میں نے کبھی تمہارے ابا کو کوئی کام کرتے نہیں دیکھا۔
وہ سارا سارا دن گھر پر ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ جوا کھیلتا ہے، اس لیے اس کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، لیکن میں نے اسے کبھی چاچے بشیر کے ہوٹل پر جوا کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمارے گاؤں میں چاچے بشیر کا ہوٹل بہت مشہور تھا، گاؤں کے جواری لوگ وہاں جمع ہوتے تھے اور جوا کھیلتے تھے۔ کئی بار پولیس کا چھاپا پڑا تھا، لوگ پکڑے گئے تھے، لیکن پھر بھی لوگ باز نہیں آتے تھے۔ تمہارے خیال میں پھر ابا کیا کام کرتا ہوگا؟ میں نے دل میں آیا سوال کر ڈالا تو ارشد کو چپ لگ گئی۔ وہ سوچ کر بولا کہ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، تم کسی دن ہمت کرو اور اس سے پوچھو، ممکن ہے وہ تمہیں بتا ہی دے۔ میں نے ہونٹ بھیج لیے اور سوچا کہ جب ابا کا موڈ اچھا ہوگا تو ہمت کر کے پوچھوں گی۔ کئی بار ابا کا موڈ ٹھیک بھی ہوتا تھا، لیکن مجھ میں پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن ابا موڈ میں تھا کہ مجھے اپنی ماں کا خیال آئے تو میں پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ابا، تمہارے پاس اماں کی تصویر ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اماں کے ذکر پر ابا کے چہرے پر اداسی لہرائی اور کہنے لگا، میری دھی، تجھے بیٹھے بیٹھے کیسے ماں یاد آ گئی؟ خیر، میرے پاس اس کی ایک تصویر پڑی تو تھی، میں تلاش کروں گا، مل گئی تو تجھے دکھاؤں گا۔ اتنا کہنے کے بعد ابا نے یوں ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی جیسے اسے کوئی بات یاد آ گئی ہو، لیکن اس نے اس کا اظہار نہ کیا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا میں نے پھپھو کو ہی اماں کے روپ میں دیکھا تھا۔ پہلے میں اسے اپنی ماں ہی سمجھتی رہی تھی، لیکن جب پھپھو نے خود ہی بتا دیا کہ میں تمہاری ماں نہیں پھپھو ہوں تو مجھے حیرت ہوئی تھی۔ پھپھو نے کبھی مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، لیکن میرے دل میں ماں کی شکل دیکھنے کی حسرت ہی تھی۔ پھر مجھے نوٹوں کا خیال آیا تو میں ابا سے بات کرنا ہی چاہتی تھی کہ وہ خود ہی کہنے لگا، میری دھی، میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم کچھ پریشان اور الجھی سی رہنے لگی ہو، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ بتاؤ میری دھی، میں سن رہا ہوں۔ ابا نے مجھے پچکارا تھا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ پھر نہ جانے ایسا کیا خوف مجھ پر غالب آیا کہ میں جس راز کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اسی بارے میں نہ پوچھ سکی، صرف یہی کہا کہ بس ابا اماں یاد آ رہی تھی، اس لیے پریشان تھی۔ کاش وہ ہمارے درمیان ہوتی تو ہم کتنے خوش رہتے۔ ابا بھی تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ مجھے خود پر بے حد غصہ آیا تھا کہ آج ابا نے خود ہی بات کی تھی تو مجھے اسے نوٹوں کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے تھا۔ شاید اس طرح میری الجھن بھی دور ہو جاتی اور مجھے پتہ چل جاتا کہ ابا کیا کام کرتا ہے۔ دوسری طرف ارشد بھی ابا کی ٹو میں لگا ہوا تھا۔ اسے شک تھا کہ ابا کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہے۔ وہ یہ سب کچھ میری خاطر کر رہا تھا۔ میں نے اسے دبے دبے لفظوں میں منع کیا تھا کہ وہ ابا کے بارے میں متجسس ہونا چھوڑ دے۔ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو وہ میری شادی اس سے نہیں ہونے دے گا۔ ارشد نے مجھے تسلی دی تھی کہ میں ایسے طریقے سے تمہارے ابا کے بارے میں کھوج لگاؤں گا کہ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکے گا، پھر بھی میں محتاط رہوں گا۔ ابا کہیں جاتا تھا تو ارشد اس کا پیچھا کرتا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ ابا کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے۔ وہ ایک ہفتہ ابا کی نگرانی کرتا رہا تھا، لیکن وہ ابا کے خلاف کچھ بھی ثبوت حاصل نہ کر سکا تھا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ ابا واقعی غیر قانونی کام نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں میں تھا۔ چنانچہ اس نے ابا کی نگرانی کرنا چھوڑ دی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میری سہیلی کی شادی شروع ہو گئی۔ قبل میری بچپن کی سہیلی تھی اور وہ بیاہ کر شہر جا رہی تھی۔ شادی والے دن گاؤں کی ساری عورتیں اور لڑکیاں جمع تھیں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ایک عورت مسلسل مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں جدھر بھی جاتی تو اس کی نظریں بھی اسی طرف ہی اٹھ جاتی تھیں۔ مجھے اس کا مسلسل دیکھنا عجیب لگا تھا اور الجھن الگ سے ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ایک سہیلی سے اس عورت کے حوالے سے بات کی تو وہ شارٹر کہنے لگی، لگتا ہے اس نے تمہیں اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا ہے۔ میں نے اس کی کمر پر دھپ ماری اور برا فروختہ ہو کر کہنے لگی، بکواس نہ کرو، یہ بتائی یہ عورت ہے کون؟ اس سے پہلے کہ سہیلی میری بات کا جواب دیتی، وہ عورت اٹھ کر میرے پاس آ گئی اور بولی، میری دھی، کیا تم زرینہ کی بیٹی ہو؟ میں بے اختیار چونکی۔ زرینہ میری ماں مرحومہ کا نام تھا، یہ نام میری برتھ سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا کہ جی آنٹی، زرینہ میری ماں تھی۔ آپ کون ہیں اور اماں کو کیسے جانتی ہیں؟ وہ عورت زیر لب مسکرائی اور کہنے لگی، میں تمہاری ماں کی بچپن کی سہیلی ہوں۔ تم ہو بہو اپنی ماں پر گئی ہو، اسے جب میں نے تمہیں دیکھا تو سمجھ گئی کہ تم زرینہ کی بیٹی ہو۔ لیکن ابھی تم نے کہا کہ تمہاری ماں مرحومہ ہے، تمہاری ماں کب فوت ہوئی؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں نے کہا کہ اماں میری پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھی، مجھے پھپھو نے پالا ہے۔ اس عورت کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، وہ ہکا بکا سی رہ گئی اور پوچھنے لگی، کیا یہ تمہارے باپ نے بتایا ہے؟ جواباً میں نے سر ہلا دیا۔ پھر اماں کی سہیلی نے جو بات مجھے بتائی وہ سنتے ہی میری پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور میرا وجود ایسے ہو گیا جیسے پتھر کا بت ہو۔ میں شاک نظروں سے اس عورت کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر جب میں بولی تو میری آواز لڑکھڑا رہی تھی، نہیں آنٹی، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابا؟ عورت نے میری بات کاٹ دی اور بولی، میری دھی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ساکت ہو گئی تھی۔ اس نے اور بھی بہت ساری باتیں بتائیں، میرا دل خراب ہو چکا تھا، اس لیے میں شادی کا فنکشن چھوڑ کر گھر چلی گئی۔ ابا گھر پر ہی موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ حیران رہ گیا کیونکہ ابھی تک کنول کی بارات نہیں آئی تھی اور میں اتنی جلدی گھر چلی گئی تھی۔ ابا نے پوچھا، میری دھی، تم اتنی جلدی آ گئی ہو، خیریت تو ہے؟ کیا کسی نے کوئی بات کی ہے؟ جواب دینے کی بجائے میں نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا
اور اسے حیران و پریشان چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بستر پر ڈھہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کی سہیلی کے کہے گئے الفاظ باز گشت بن کے میرے وجود کو چھلنی کر رہے تھے۔ میرا ابا اتنا گھٹیا اور لالچی ہوگا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں کی سہیلی نے بتایا تھا کہ بلقیس دی تیری ماں زندہ ہے، تیرے باپ نے تم سے جھوٹ بولا ہے کہ وہ تمہاری پیدائش کے وقت مر گئی تھی۔ تمہارا باپ ایک گھٹیا اور لالچی انسان ہے، کبھی اس سے پوچھو کہ وہ کوئی کام کیوں نہیں کرتا، اس کے پاس پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ تمہیں کبھی نہیں بتائے گا، اور اگر تم اسے اپنی ماں کے متعلق پوچھو گی تو وہ یہی کہے گا کہ وہ مر چکی ہے۔ بے شک تم آزما کر دیکھ لو۔ میں نے کئی دن تک ابا سے بات نہیں کی تھی۔ میں نے اپنا رویہ نارمل ہی رکھا تھا، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ البتہ ابا نے مجھ سے پوچھا کہ تم بارات والی رات کو گھر کیوں آ گئی تھی۔ میں نے بہانہ بنایا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں گھر چلی آئی۔ ابا مطمئن ہو گیا تھا، لیکن میں اب ابا کی ٹو میں لگ گئی تھی۔ میں ہر حال میں جاننا چاہتی تھی کہ ابا کے پاس روزانہ ڈھیر سارے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں۔ اماں کی سہیلی جانتی تھی، لیکن اس نے بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ تم خود ہی اس بارے میں کھوج لگاؤ تو زیادہ بہتر ہے، اس طرح تمہیں ساری بات معلوم ہو جائے گی۔ میں کافی دن تک الجھتی رہی تھی کہ ابا کے اس راز سے کیسے واقفیت حاصل کروں۔ ارشد نے بھی ایک ہفتہ تک ابا کی نگرانی کر کے دیکھ لیا تھا، اور وہ کوئی ثبوت حاصل نہ کر سکا تھا۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے ارشد سے بات کی۔ وہ بھی یہ سن کر انشتے بدندہ رہ گیا کہ میری ماں زندہ ہے اور ابا نے اسے مردہ ظاہر کیا ہے۔ آخر کار اس نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ تم رات کو اپنے ابا کے کمرے میں چارپائی کے نیچے چھپ جاؤ۔ تمہارے باپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں اس بارے میں تمہیں شاید معلوم ہو جائے گا۔ اس کی ترکیب تھی تو اچھی، لیکن مشکل بھی تھی۔ اگر ابا کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو میں اس کی چارپائی کے نیچے چھپی ہوئی ہوں تو اس نے میری کھال ہی ادھیڑ دینی ہے۔ رات سے آنے کے لیے رسک تو لینا ہی تھا، اس لیے میں ایک رات جب ابا واش روم میں تھا اس کے کمرے میں چارپائی کے نیچے جا کر چھپ گئی۔ میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا اور میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ ابا کو کچھ پتا نہ چلے۔ کچھ دیر کے بعد ابا آیا اور نائٹ بلب جلا کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ وقت گزرتا رہا اور میں دم سادے ٹھنڈے فرش پر لیٹی رہی۔ آج ابا کے نوٹوں کا راز مجھ پر آشکار ہونے والا تھا، یہ سوچ کر ہی میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ابا بددستور چارپائی پر سو رہا تھا اور اس کے خراٹے بھی گونج رہے تھے۔ نیند تو مجھے بھی آ رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں سو گئی تو پھر میں کبھی ابا کے راز سے واقف نہ ہو پاؤں گی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ ابا کے کمرے میں لگی گھڑی کی ٹک ٹک واضح سنائی دے رہی تھی۔ شاید رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب کمرے کا دروازہ بے آواز انداز میں کھلا۔ پھر مجھے نائٹ بلب کی روشنی میں جوتے پہنے پیر دکھائی دیے۔ وہ کسی مرد کے پیر تھے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ابا کی چارپائی کے پاس رکھی میز کے قریب گیا۔ میں چارپائی کے نیچے سے جھانک کر نہیں دیکھ سکتی تھی کہ وہ کون تھا اور ابا کے کمرے میں کیوں آیا تھا۔ وہ چند لمحے میز کے پاس کھڑا رہا، پھر مڑ کر جس طرح بے آواز چلتا ہوا آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ چاہتے وقت وہ دروازہ بند کر گیا تھا۔ ابا بددستور گہری نیند سو رہا تھا اور اس کے خراٹے گونج رہے تھے۔ میں چپکے سے چارپائی کے نیچے سے نکلی اور میز کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میز پر ایک لفافہ پڑا تھا۔ مجھے تجسس ہوا کہ اس لفافے میں کیا ہے۔ میں نے اسے اٹھایا اور کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ لفافے میں 100 والے کرارے نوٹ تھے۔ اسی وقت اچانک ابا کی آنکھ کھل گئی اور وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ ارے کون ہو تم؟ ابا کی آواز سنائی دی تو میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی ابا ٹھٹک گیا اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اٹکتے ہوئے بولا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو میری دھی؟ پھر جب اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ دیکھا تو اس کی بولتی ہی بند ہو گئی۔ میں نے لائٹ جلائی اور ابا کی طرف غسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ابا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تمہارے پاس روزانہ پیسے کہاں سے آتے ہیں اور کس کے عوض آتے ہیں۔ تم اتنے گھٹیا اور لالچی نکلو گے میں خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ تم نے میری ماں کو بیچ دیا اور مجھے یہی بتایا کہ وہ میری پیدائش کے وقت مر گئی تھی۔ مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے ابا، تم کیسے انسان ہو جس نے اپنی بیوی کو بیچ دیا؟ ابا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور گر گراتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو میری دھی، مجھے معاف کر دو۔ میں ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے ابا کی بات تلخی سے کاٹ دی۔ ابا ایسی کیا مجبوری تھی کہ تم نے اپنی بیوی پر رحم نہیں کھایا؟ تم کیسے شوہر نکلے ابا کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی پر ساتھ نبھانے کا عہد کیا اور پھر اسے بیچ دیا؟ کیا لالچ نے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی؟ کیا تم بے ضمیر ہو گئے تھے ابا؟ بولو ابا، اب خاموش کیوں کھڑے ہو؟ میرا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا، اس لیے میرے منہ میں جو کچھ بھی آ رہا تھا میں کہے جا رہی تھی۔ ابا شرمندہ سا کھڑا تھا۔ ہاں میری دی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں واقعی لالچ میں بالکل اندھا ہو گیا تھا۔ میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں، ابا نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ پھر ابا مجھے کہانی سنانے لگے۔ تمہاری ماں کا تعلق دوسرے گاؤں سے ہے، وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور اسے جو بھی دیکھتا تھا اس پر فریفتہ ہو جاتا تھا۔ تمہاری ماں میرے ابا کے دوست کی بیٹی ہے۔ ابا کی خواہش تھی کہ زرینہ اس کی بہو بنے۔ اس سے اپنی دوست سے بات کی تو وہ انکار نہ کر سکا اور یوں زرینہ میری بیوی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ ہم دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے گاؤں کے چودھری کا بیٹا فلک شیر ایک دل پھینک اور عیاش پرست انسان ہے۔ ایک دن اس کی نظر تمہاری ماں پر پڑ گئی تھی۔ اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔
وہ تمہاری ماں پر عاشق ہو گیا تھا اور کسی طرح بھی اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہم غریب لوگ تھے، ہمارے پاس زمینیں نہیں تھیں۔ ابا چودھری کے ڈیرے پر ملازم تھا۔ فلک شبیر نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ میں زرینہ کو طلاق دے دوں تاکہ وہ اس سے شادی کر سکے۔ میں جب نہ مانا تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں زرینہ کو اغوا کر کے لے جاؤں گا اور تم دونوں کی زندگی برباد کر دوں گا۔ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں ڈر گیا۔ اس وقت تم ماں کے پیٹ میں تھی اور بہت جلدی دنیا میں آنے والی تھی۔ فلک شیر نے مجھے لالچ دیا کہ میں تمہیں ہر روز ڈھیر سارے پیسے دوں گا، تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ میں لالچ میں آ گیا اور تمہاری پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد زرینہ کو طلاق دے دی۔ جب زرینہ کی عدت گزر گئی تو فلک شیر اسے اپنے ساتھ لے گیا اور اس سے شادی کر لی۔ فلک شیر حسب وعدہ مجھے ہر روز اپنے بندے کے ذریعے پیسے بھیجتا ہے، جو آدمی رات کو آ کر میری میز پر رکھ جاتا ہے، اس لیے مجھے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دو میری دھی، میں لالچ میں پڑ گیا تھا۔ میں نے اپنی اور تمہاری ماں کی جان بچائی تھی، بس میرا یہی قصور ہے۔ اتنا کہہ کر ابا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اور میں ہکا بکا سے ابا کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ مجھے فلک شیر پر بھی بے حد غصہ آیا تھا، جس نے مجھ سے میری ماں اور میرے ابا سے اس کی بیوی چھین لی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے بد دعا نکلی کہ اللہ اسے غارت کرے۔ میں ابا کو قصوروار سمجھتی رہی تھی، لیکن وہ بے قصور